ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا آپ کو، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا انا سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجیے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر رہے ماہ سیام کے اندر انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ ذکر کا تھا جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک حلقہ علم کا تھا جہاں مذاکرہ علم جاری تھا۔
تو حضور تشریف لائے اور دونوں حلقوں کو حضور نے پسند کیا. ذکر کرنے والے حلقے کو بھی حضور نے پسند کیا، جو ایک گوشے میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، تو حضور نے اس کو بھی پسند کیا. لیکن جہاں مذاکرہ علم ہو رہا تھا جا کے بیٹھے حضور اس میں، تو گویا حضور نے عملی پیغام دیا کہ علم کتنی اہمیت رکھتا ہے اور علم کا مرتبہ کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ طالب علم جو طلب علم میں فوت ہو گیا، پورا علم حاصل نہیں کر سکا، ابھی طالب علم ہی تھا کہ دوران تعلیم ہی فوت ہو گیا، قیامت کے دن جنت کے 100 درجے ہیں، تو جس درجے میں نبی ہوں گے اس کا اور نبیوں کا صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا. اللہ اکبر، یہ نبیوں سے نیچے والے درجے، جو طالب علم کی کیفیت میں ہی، اس حالت میں ہی انتقال کر گیا. اور پھر یہ تو وہ ہے کہ جس نے ابھی طلب علم کرتے ہوئے انتقال کیا، اور جس نے تحصیل علم کرنے کے بعد اپنی زندگی کو پھر آگے علم بانٹنے میں لگا دیا، تو پھر بتائیے اللہ نے اس کے لیے کتنے درجے رکھے ہوئے، اس کا کیا مقام رکھا ہوگا. تو ہمارے دین نے ہمیں علم سیکھنے کی تلقین کی ہے. افضل کون ہے، اشرف کون ہے، تم میں سے بہتر کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیں بتایا گیا، زندگی اس میں گزرے، زندگی سیکھنے میں گزرے پھر سکھانے میں گزرے. یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا. جتنی دیر تک سیکھ سکتے ہو سیکھتے رہو، پھر بقیہ زندگی سکھانے میں صرف کر دو، لوگوں کو تعلیم دینے میں صرف کر دو. اور سیکھنے کے لیے تمہیں مشقت سہنی پڑے، تمہیں اذیت سے گزرنا پڑے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو کر جاؤ، اذیتوں سے گزر کر کے تحصیل علم کرنا پڑے کرو. بلکہ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یعنی لمبا اور طویل اور مشقتوں بھرا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن تم تحصیل علم کے لیے مشقتوں بڑا سفر کر لو، لیکن علم سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ رکھو. تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ساری زندگی علم سیکھنے میں، پھر علم سکھانے میں، اخذ علم میں اور تقسیم علم میں، حاصل کرنے میں اور بانٹنے میں لگا دینی چاہیے. یہ سب سے افضل عمل ہے اس امت کے لیے، سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ و ارفع کام ہے اس امت کا، اور سب سے اچھا وظیفہ اس امت کا یہی ہے کہ وہ طلب علم میں لگا رہے اور علم بانٹتا رہے. انسان علم سیکھ جائے، پھر حضور کا غلام مسلمان علم سیکھ جائے، تو وہ اپنے باقی مشارکات سے تو ممتاز ہوتا ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ کتا جو سیکھ جائے، جس کو شکار سکھا دیا جائے، اور وہ کتا جو سیکھا ہوا نہیں ہے، دونوں کے لائے ہوئے شکار میں فرق ہے. تو کتا سیکھ جائے تو وہ کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہے.